آج سے 10 دن پہلے گلی باغ کے علاقے میں ایک واقعہ ہوا. ایک اسکول وین تھی, اس کو ایک شخص حسین احمد نامی چلا رہا تھا. فرنٹ سیٹ پہ 1-2 بچے بیٹھے تھے, پیچھے بھی تھے. ایک اسکول سے کچھ بچوں کو اس نے ڈراپ کیا اور دوسرے اسکول میں ڈراپ کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا. صبح 7:30-8 بجے کی بات ہے. اور اس دوران اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے. فائرنگ کے بعد وہ زخمی ہوتا ہے اور بعد میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی ایک بچہ اور بھی زخمی ہوتا ہے. 2 بچے زخمی اور بھی ہوتے ہیں فرنٹ سیٹ پہ جو بیٹھے ہوئے تھے. ایک بچہ زیادہ سیریس تھا. عوام کے دلوں میں اس واقعے کے بعد ایک دہشت کی فضا طاری ہو جاتی ہے. اس کے اوپر میں بلیم نہیں کرتا ہوں سوات کے عوام کو. سوات کے عوام نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں. سوات کے عوام آگ اور خون کے دریا سے نکل کے یہاں تک پہنچے ہیں. سوات کے عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں کی وجہ سے آج اس ضلع میں اور اس علاقے میں امن بھی قائم ہے. تو میں بلیم نہیں کرتا ہوں سوات کے عوام کو کہ اگر دوبارہ انہوں نے یہ سوچا کہ حالات 2007-2008 والے دوبارہ آنا شروع ہو گئے اور دہشت گردی کی لہر نے پھر سر اٹھا لیا, لیکن انتہائی تحمل کے ساتھ ہمارے جو پولیس اور سی ٹی ڈی نے, اور میں نے ان کو فل سپورٹ کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا میں ضرور یہاں پہ ذکر کروں گا کہ انتہائی سپورٹ کے ساتھ, انتہائی شفقت کے ساتھ, انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ سیریسنس کے ساتھ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ اس کام پہ لگیں, ڈھونڈیں اس کو. اور الحمدللہ کل ہم نے اس سارے جو ڈرائیور حسین احمد کے قتل کا پورا پلان, کس نے کیا, کون انوالو تھے, کس طریقے سے ہوا, تمام کی انویسٹیگیشن ہم نے کر لی. اور میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں, جو اوپننگ ریمارکس میرے ہیں, یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے. یہ ذاتی دشمنی, گھریلو مسئلے, خاندانی جھگڑے, خواتین کے تنازع اور غیرت کے اوپر معاملہ ہوا ہے. اور جو قاتل ہے اور قاتل کے جو ساتھی ہیں اور جو مقتول ہے, تمام رشتہ دار ہیں. آپس میں ان کا سالے بہنوئی کا تعلق ہے. اور چونکہ غیرت کے مسائل ہیں اور پختون معاشرے کی یہ روایت ہے, یہ رواج ہے کہ ہم ان باتوں میں نہیں جانا چاہتے اور ہم ان باتوں کی طرف نہیں گھسنا چاہتے کہ کس کے ساتھ کس نے کس طرح سے کیا, کن وجوہات کی بنیاد پہ کیا. میں صرف آپ کو مختصر بتاتا ہوں اور امید ہے کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو اگر اپنے طور پہ آپ معلومات کریں گے تو پوری کہانی آپ کو پتہ چل جائے گی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے تب کسی کا اور مزید گھر خراب ہو, لیکن یہ ایک غیرت کا اور عزت کا معاملہ تھا. اور اس غیرت کے معاملے کی وجہ سے ایک سالے نے بہنوئی کو قتل کیا, اپنے دوسرے ساتھیوں کی مدد سے قتل کیا. اور ہم اس کی تحقیق کر کے آلۂ قتل ہم نے برآمد کر لیا. میڈیا کے ذریعے اپنے سوات کے غیور عوام سے بھی, خیبر پختونخوا کے غیور عوام سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کی پولیس ہیں, اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں دا خیبر پختونخوا پولیس تاسو دا خپل پولیس. تو ہم آپ کی اپنی پولیس ہے اور ہم انشاءاللہ ہر معاملے کی تہہ تک بھی پہنچیں گے اور آپ کو ہم دکھائیں گے. صرف آپ سے صبر, برداشت, حوصلہ اور ہماری سپورٹ, آپ ہمیں سپورٹ کریں گے, انشاءاللہ ہم آپ کے لیے سارا کچھ کریں گے. بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن اس کشیدگی کی وجہ سے وہ نہیں آنا چاہتے. حالانکہ سیلاب نے صرف کالام روڈ کو متاثر کیا, باقی علاقے سیف ہے, لیکن وہ نہیں آنا چاہتے. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی پولیس اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بغیر آرمی کے سوات کو اور ملاکنڈ ڈویژن کو کنٹرول کر سکے؟ میں صرف ایک مختصر بات کروں گا. پورے پاکستان سے جس طرح سوات میں عوام جوک در جوک پہلے آتے رہے ہیں,
14 अगस्त के ऊपर भी, उससे पहले भी बड़ा यहाँ पे रश था, गहमा गहमी थी। मिंगोरा से फिज़ागढ़ जाना एक दुश्वार काम था। इंशाल्लाह स्वात की वो सारी रौनकें, वो सारा रशकश सब इंशाल्लाह बहाल होगा। पूरे पाकिस्तान के अवाम को मैं बिल्कुल खुलेआम दावत देता हूँ। बर्फ़बारी अभी होगी, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर बर्फ़बारी होगी। आप आएँ, मदियन से लेके बहरीन और बहरीन से लेके कालाम तक बर्फ़बारी, नज़ारे, होटल इंडस्ट्री इंजॉय आप इंशाल्लाह करेंगे। हम यहाँ एक विंटर फेस्टिवल करेंगे, हम एक स्नो फेस्टिवल करेंगे और तमाम पाकिस्तान के अवाम को इंशाल्लाह हम खुद दावत देंगे कि खौफ के साए ख़त्म हो रहे हैं और खौफ के साए कंप्लीट ख़त्म होने में 2 से 3 महीने के दौरान आप देखेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। और इस वक्त भी सूरत हाल ये है, 2 से 3 महीने में तो मैं कह रहा हूँ कि आपको पुरानी रौनकें सारी आ जाएंगी, क्योंकि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपने डालना है। लेकिन अभी भी आज आप निकलें, आप जाएं, आप जश्न मनाएं। मैं आप तमाम सहाफ़ियों को अपने साथ दावत देता हूँ कि अगले इतवार के दिन हम चलते हैं। आप प्योचार वैली जाना चाहते हैं, आप बालासुर जाना चाहते हैं, आप जिस जगह जाना चाहते हैं, हम आपको साथ लेके जाएंगे। जो मिलिटेंसी तालिबान एज सच इस वक्त स्वात के अंदर या स्वात के इर्द गिर्द किसी माउंटेन टॉप्स में मौजूद नहीं है। आर्मी की 3 ब्रिगेड स्ट्रेंथ, पूरा तकरीबन 1 डिवीज़न स्ट्रेंथ स्वात में आई। पुलिस के साथ इन्होंने मिल के तमाम सर्च ऑपरेशन किया। आपके पास रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियोज़ आ रही हैं, आपके पास रोज़ाना की बुनियाद पे पुलिस वाले मौजूदगी, आपको तस्वीरें आ रही हैं, शेयर हो रही हैं। आप उन तस्वीरों को भी देखें और साथ में एक पर्सनल एक्सपीरियंस करें। मैं आपको यही कहता हूँ कि मैं आपके साथ चलूँगा, हम साथ जाएंगे और आप ख़ुद कहेंगे कि मैंने फ़लानी जगह पे जाना है, और जिस जगह पे आप कहेंगे उस जगह पे हम जाएंगे, एक साथ जाएंगे और वहाँ पे बैठेंगे और हम इंशाल्लाह कढ़ाई भी खाएंगे उधर। इस वक्त तमाम माउंटेन टॉप्स के ऊपर आर्मी के अफसरान, जवान और पुलिस एक साथ मौजूद है। स्वात की सूरत हाल इम्प्रूव हो रही है और इंशाल्लाह मैंने आपको जैसे पहले कहा कि अगले चंद दिनों में बिल्कुल हमारी सूरत हाल ठीक होगी। हम स्नो फेस्टिवल भी करेंगे, हम लोगों को भी बुलाएंगे और किसी किस्म की कोई तहफ़्फ़ुज़ के अंदर कमी नहीं होगी। ये जितनी भी चीज़ें हैं, कौमें बड़े बड़े हादसात से, बड़े बड़े वाक़यात से गुज़रती हैं, लेकिन हमने बिहेवियर की शिकायत पे इस साल 2022 में 12,500, अब तक 9.5 महीने हुए हैं, 12,500 पुलिस एहलकारान को और अफसरान को उनके ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई की, तादीबी कार्रवाई की और उनको हमने ज़रूर पूछा है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म के ज़रिए। तो ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है। इसके अलावा अगर किसी कोई डायरेक्ट शिकायत हो, आई एम अवेलेबल टू यू, RPO इज़ अवेलेबल टू यू, आप ज़रूर बता दें। उसकी DIG CTD मौजूद है। मैं रात को लेट नाइट पहुंचा, रात को लेट नाइट मैंने उनसे बात की। उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं। क्लियर 100% इस वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो मौके के हमारे लोग हैं, ख़ास तौर से हमारे फ़ौजी अफसरान हैं, हमारे जवान हैं, वो ज़ख्मी हालत में हैं, हस्पतालों में हैं। एक कैप्टन है जिनका एक शायद पहले किडनी वो निकाली, फिर उसके बाद उनका शायद कोई स्प्लीन का वो हुआ, फिर अब रात को मुझे पता चला कि शायद उनकी आँख जो है उसको भी नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे लोग अभी बयान देने के काबिल नहीं हैं, किन हालात में क्या बात हुई, किसने बात की। तो CTD हमारी लगी हुई है और इंशाल्लाह पूरी बात हो जाएगी। दहशतगर्दी की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें हैं। आप अगर एंटी टेररिज्म एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें दहशतगर्दी खाली वजह इनाद की बुनियाद पर नहीं है। दहशतगर्दी ये भी है कि किसी आदमी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आए जिसकी वजह से आवाम के अंदर शदीद तरीन एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो जाए, ये भी दहशतगर्दी है। रिश्तेदारों के दरमियान में आपस में हुआ, रंग दिया गया दहशतगर्दी का। आवाम के जुलूस निकले, हज़ारों की तादाद में निशात चौक पे और ग्रीन चौक पे और मिंगोरा बाज़ार में और तमाम जगहों पे जुलूस निकले। एक जो एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है, अगर आप
اینٹی ٹیررزم ایکٹ ATA پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چیز موجود ہے. 1, جس وقت پیکیج کا اعلان کیا گیا اس وقت ہمارے پاس کوئی ثبوت شواہد ملزم نہیں تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا واقعات ہیں. تصور کیا گیا کہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انتظامیہ نے اور حکومت نے ان کی کمپنسیشن کا بھی اعلان کیا, ان کے پیکیج کا بھی اعلان کیا. جو شہداء کی آپ بات کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس وقت جو صورتحال تھی اس میں دیٹ واز دا بیسٹ پاسبلٹی, دیٹ واز دا بیسٹ آپشن جو کہ, اور باقی بہرحال بات یہ کہ ہے وہ بھی غریب آدمی, اور جو صورتحال ہے ابھی ہم نے اس کے اندر ATA کا ایجاد بھی کیا ہے. جو آپ نے پہلی بات کی فری ہینڈ ہونے یا نہ ہونے کی, آپریشن ہونے کی یا نہ ہونے کی, قانون نے جو اختیار دیا پولیس کے پاس موجود ہے. قانون نے جو اختیار دیا پولیس سے نہ کسی نے چھینا ہے اور نہ کسی نے کہا ہے کہ آپ استعمال نہ کریں. اگر پولیس نے استعمال نہیں کیا تو اس کی وجوہات کچھ مختلف ہیں. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ مٹا بازار میں ملیٹنٹس نہیں گھوم رہے تھے, منگورا بازار میں نہیں گھوم رہے تھے, دن دہاڑے نہیں گھوم رہے تھے کہ سامنے چل جائیں. کسی ایسی چوٹیوں کے اوپر موجود تھے جہاں پولیس کی رسائی مشکل تھی, یا ان حالات میں اگر پولیس اس کے باوجود ان چوٹیوں تک پہنچتی تو وہاں سے اگر فائر آتا تو پولیس کا نقصان زیادہ ہونا تھا. ایک حکمت عملی کے تحت کارروائی کی گئی. اس حکمت عملی کے اندر جانی نقصان نہ ہونے کے برابر اور یا بالکل نہیں ہوا یا کوئی اکا دکا واقعات ہوئے, ہمارے ایک DSP صاحب زخمی ہوئے, باقی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا. حکمت عملی کے تحت کارروائی ہوئی. آئندہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو میں نے جیسے بات کی پہلے کہ چوکیاں ہم نے لگائی ہیں, چوکیوں کے اوپر ہم اپنی ڈپلائمنٹ بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر اس طرح کی کوئی اطلاعات ملتی ہے تو چونکہ ہم پہلے سے اوپر موجود ہوں گے تو کسی کو آنے سے ان ہائٹس کو آکیوپائی کرنے سے ہم روک لیں گے. دیکھیں, طالبان کا مجھے نہیں پتا کہ کدھر گئے, علم افغانستان, لیکن اس وقت جو ہے وہ کم از کم ڈسپرسل ان کی ہوئی ہے جو, اور میں ان کو طالبان بھی نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ وہ دہشت گرد تھے جو سوات کے امن کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, اور اب وہ ان علاقوں میں نہیں ہیں. جو سوات کے امن کو خطرہ تھا, خدشہ تھا, وہ الحمدللہ اس وقت نہیں ہے. عوام نکلیں, گھومیں پھریں انشاءاللہ, اور پولیس کے ساتھ نکلیں, رات کو نکلیں. میں رات کو آیا ہوں, لیٹ آیا ہوں, اور میں سب سوات کو میں چکر لگاتا ہوا آیا ہوں, اور مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ بھی مجھے نظر آئے, حالانکہ لیٹ نائٹ تھی, لوگ بھی مجھے نظر آئے اور پولیس بھی مجھے نظر آئی. میں چاہوں گا کہ پولیس اور عوام ایک ساتھ چلیں گے, اور آپ ہمیشہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ رہ کے کام کیا ہے, اور تمام ادارے ہمارے اپنے ہیں, اور تمام اداروں کو آپ نے اون کرنا ہے. دیکھیں, آپ کے سوال کا پہلے حصے کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی بات ہے, اس سیاسی بات کے اوپر میں کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. بیرسٹر سیف صاحب بہت آنریبل ہیں ہمارے لیے, اور بڑے ہم ان کو عزت بھی وہ کرتے ہیں, اور انہوں نے جو بات کی ہوگی وہ نالج کا وہ حصہ جو ان کے علم میں ہوگا اس کے حساب سے بات کی ہوگی, وہ شاید میرے علم میں نہ ہو. یعنی نیگوسیشن, ریکنسیلیشن کا پروسیس اور اس کے اندر جو ایشوز معاملات ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہیں, میں کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. سوال کے دوسرے حصے میں پولیس اور صوبائی حکومت کے درمیان میں کسی قسم کی تنازع, مخالفت یا انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ پولیس صوبائی حکومت کا ماتحت ادارہ ہے. پولیس صوبائی حکومت کے برابر کا ادارہ نہیں ہے, پولیس صوبائی حکومت کا برابر کا وہ نہیں ہے, پولیس صوبائی حکومت کے نیچے ہے. صوبائی حکومت کا حکم ہوگا قانون کے مطابق, پولیس اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی قانون کے مطابق. جہاں قانون کی انٹرپریٹیشن کا سوال آئے گا وہ عدالتیں موجود ہیں, اس کے لیے وہ کر لیں گے. لیکن میرے تقریباً 15-16 مہینے ہو گئے ہیں, 15-16 مہینے میں کسی قسم کا کوئی تنازع, ایشو, پرابلم, کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کوئی الحمدللہ نہیں آئی ہے. ہم چلتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور ہفتے میں 10 دن میں ایک دفعہ ہماری کس کے مذاکرات, وہ میں نے آپ کو بتایا نا, وہ سیاسی ایک اینگل ہے.
پولیس لا انفورسمنٹ کی حد تک ہے. مذاکرات، ریکنسیلیشن، نیگوسیشن سے ہمارا تعلق نہیں، ہمارا کوئی سیاسی اینگل نہیں ہے. خیبر پختونخوا پولیس ایک نان پولیٹیکل، اے پولیٹیکل پولیس ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی پالیٹکس سے تعلق نہیں.